اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ نماز کے واجبات پڑھا دیے ایک دفعہ، نکل گئے سارے، یہ ریوائز کروانے پڑیں گے۔ جیسے ایک دفعہ آپ گو تھرو ہو گئے تھے، تفہیم الفقہ سے ہوئے تھے، تفہیم الفقہ سے بس وہی بنے ہیں۔ آپ صبح بھی تھے نا کلاس میں؟ اچھا اچھا، قرات کے سارے واجبات ہو گئے تھے۔ آپ کیا لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس؟ دکھائیے۔ جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی میسج کریں کیا کیا واجبات ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں، کیا کیا پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے۔ جی نہیں، ریڈنگ نہیں کرنی، صرف یہ ہم نے ریوائز کروانا ہے۔ شروع پہلا نمبر پہ کیا تھا آپ کے پاس؟ اللہ اکبر کے ساتھ نماز کو شروع کرنا۔ اچھا، اس میں ہم اللہ اکبر کہنے کی بات کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی بات ابھی نہیں کر رہے۔ ہاتھ اٹھانا اس میں لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تکبیر کہنا لازم ہے۔ اوکے، دوسرا نماز کی پہلے 2 رکعتوں کو قرات کے لیے فرض نماز کی، باقی نہیں، فرض نماز کی۔ کیوں؟ فرض نماز کی جو 3 یا 4 رکعتوں والے فرائض ہیں، ان کے علاوہ بقیہ جتنی نمازوں کے جتنے فرائض ہیں، رکعت ہیں، ان تمام رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، ساتھ سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ صرف اور صرف فرض نماز کی وہ نمازیں فرض ہے جن کے اندر 3 یا 4 رکعتیں ہیں، ظہر، عصر، عشاء اور مغرب، یہ 4 نمازیں ایسی ہیں، گویا کہ صرف فجر کے 2 ہیں۔ تو اس میں یعنی اصل 2 فرض ہیں اس میں، یہ بات پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ 2 اصل فرض 2 ہیں، 2 ساتھ ایڈیشنل ہیں، اور ہم بطور فرض کے ہی ان کو پڑھتے ہیں۔ اور اصل 2 ہونے کی دلیل میں نے یہ دی تھی کہ اگر آپ سفر میں ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ پیچھے چلے جاتے ہیں نا، قصر کرتے ہوئے 2 کی طرف آ جاتے ہیں۔ مغرب کا چونکہ 1 رکعت پیچھے بچ جاتی ہے، اس وجہ سے اس ایک کو اکیلی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، 3 ہی پڑھی جاتی ہیں۔ فجر میں 2 ہی ہیں، اس لیے 2 ہی پڑھی جاتی ہیں۔ باقی جو 4 رکعتوں والی ہیں اس میں ہم 2 کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 2 فرض ہیں۔ اچھا، وہ 2 کون سے ہیں؟ وہ پہلے 2 والے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر بھی قرات، ان 2 کو خاص طور پہ ریزرو کرنا، اس کام کے لیے مختص کرنا، ایلوکیٹ کرنا کہ اس کے اندر ہم سورہ فاتحہ اور 7 سورت پڑھیں گے۔ اگلی 2 کے اندر جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورت کا نہ ملانا یہ سنت ہے۔ صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورہ کا ساتھ نہ ملانا یہ سنت ہے۔ ہم یہی کرتے ہیں نا، فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں تو صرف ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 7 سورت نہیں ملاتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرے نمبر پر چونکہ فرض کے ساتھ یہ اٹیچ ہو گئی ہوئی ہیں، تو اس لیے اگر پہلی 2 میں کوئی چھوڑ کر کوئی دوسری 2 رکعتوں میں پڑھ لیتا ہے تو فرض اس کے ادا ہو جائیں گے، لیکن اس نے واجب کی خلاف ورزی کی، سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ واجب کی خلاف ورزی کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ ہاں جی، تیسری اور چوتھی میں پڑھنے سے۔ اس لیے واجب یہ ہے کہ پہلی اور دوسری کے اندر لازماً سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے، تیسری اور چوتھی کو خالی چھوڑا جائے سورت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ کوئی پہلی اور دوسری میں خاموش رہ کے تیسری اور چوتھی میں یہ غلطی کر لیتا ہے، یعنی غلطی سے ادھر چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نماز سجدہ صاحب سے صحیح ہوگی، ورنہ نہیں ٹھیک ہوگی۔ کلیئر ہو گیا یہ بھی؟ اچھا، آگے کیا تھا؟ ہاں، فرض کی وہی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ میں باقی تمام نمازوں کی تمام رکعات میں، تمام نمازوں کے اندر کون سی آ گئیں؟ فرض بھی آ گئے، سنتیں بھی آ گئیں، نوافل بھی آ گئے، وتر بھی آ گئے، عیدین بھی آ گیا، جمعہ بھی آ گئے، ہر نماز آ گئی اس کے اندر، کہ اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کو لازماً پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ظہر فرض ہے اور جمعہ کو واجب بھی کہا جاتا ہے۔ جمعے کو واجب فرض سے ہٹ کر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظہر تو یعنی ایک یونیورسل ہے کہ ہر ایک کے لیے لاگو ہونی ہے، جمعہ کے لیے چند شرائط ہیں، اگر وہ شرائط ہوں گی تو واجب ہوتا ہے جمعہ، ادروائز ظہر کی نماز آ جاتی ہے۔ تو اصل فرض چونکہ ظہر ہے، جمعہ کو واجب اس لیے کہہ دیا جاتا ہے، جمعہ کو واجب اس لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اور کیا ہے جی آگے؟ آگے کیا ہے جی؟ ہاں، جہاں جہاں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے وہاں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا بھی واجب ہے،
ساتھ سورہ ملانا. اچھا یعنی یا تو ہم ایک چھوٹی سورہ ملائیں گے یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھیں گے ساتھ اس کے ملائیں گے, یا پھر یہ ہے کہ ایک بڑی آیت کی تلاوت ہم ساتھ کریں گے. کلیئر ہو گیا جی؟ غلطی سے کیا کر لیا ہم نے؟ ہاں جی, سجدہ سہو واجب ہوگا. ایگزیکٹلی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. سورت ملانا بھول گئے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دیا ہے تو کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. جی ہاں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ تو ابھی ہم بتا رہے ہیں نا جو چیزیں, یہ امام بھی ایسا ہی کرے گا, منفرد بھی ایسا ہی کرے گا, مقتدی ایسا کرے گا کہ نہیں کرے گا, کہ اس کے اوپر بھی فرض نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ ائمہ کرام کے ہاں مختلف فیہا ہے, اور اس میں 3 آراء ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اگر جہر کرے تو مقتدی خاموش رہے, امام اگر سرن پڑھے تو مقتدی پڑھے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یہی رائے بیان کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں مقتدی کو پڑھنا ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں مقتدی کو خاموش رہنا ہے, مقتدی نے کچھ نہیں پڑھنا پیچھے, امام نے پڑھ لیا وہ کافی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ تینوں آراء جو ہیں وہ دلائل کے اوپر مبنی ہیں, کسی کی اپنی منمانی یا اپنی کسی خواہش پسندی پر مبنی نہیں ہیں. تو اور صحابہ سے یعنی جا کے اس کی نسبت جڑتی ہے, سارے مسئلے کی دلیل کی ساری وہاں تک جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی بیک پر موجود ہیں. تو اس لیے دیانتاً جو آدمی جس مسئلے کے مطابق عمل کر رہا ہے اس کا وہ عمل درست ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہر بندے نے اپنے اپنے مسلک کے دلائل کو محفوظ بھی رکھنا ہے, اور اس لیے وہ رکھے ہوئے بھی ہیں ہر ایک نے. بعض لوگ ایک بڑا بدھا سا اعتراض یہ کر دیا کرتے ہیں کہ جی ہر بندے نے نا اپنی من مانی یا اپنی پسند کی حدیثیں چنی ہوئی ہیں. سوال سمجھ رہے ہیں نا, یہ بڑا اسٹوپڈ قسم کا کویسچن ہے کہ وہ سوال کیا کر دیتے ہیں جی, جو آپ کو پسند آئی ہوئی ہیں وہ حدیثیں آپ نے اپنے گلے لگائی ہوئی ہیں, دوسروں کے اندر جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ کیلو کال کرتے ہیں یا اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں نعوذ باللہ, یا اس طرح کی باتیں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں. اچھا, عام جنرل پبلک جو ہے نا وہ جب اس طرح کی بات سنتی ہے تو اس کے ذہن میں پرسیپشن یہ بیٹھتی ہے کہ شاید دین کوئی ان کی اپنی کھیل کا میدان تھا, اپنی پک اینڈ چوز کا میدان تھا. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور فلاں اور فلاں فلاں, تو شاید یہ اس وجہ سے یہ اپنی من مرضیاں اور اپنی چاہتیں پوری کرتے رہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. باقاعدہ یعنی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے ہر ایک کا, ہر ایک نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو سمجھ دی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم دی ہے, اس کے مطابق اس نے چنا ہے, ان اصول اور قواعد کے مطابق اس نے پک اینڈ چوز کیا ہے, اپنی من چاہی زندگی کی وجہ سے نہیں کیا. بات سمجھ رہے ہیں نا, یعنی اس پر اگر بات کی جائے تو بہت لمبی تلک چلی جائے گی, بات بڑی دور تلک چلی جائے گی. یعنی یہ بھی دلیل ہے ان کی, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یعنی ان کی دیانتداری کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی آج 1400 سال بعد اگر آ کر ایک آدمی اٹھ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تو اپنی کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا, اپنی چاہتوں کا میدان بنایا ہوا تھا حدیث کو, یا حنفیوں نے بنایا ہوا ہے کہ جو دل کرتا ہے اس حدیث کو لے لیتے ہیں, جس دل کرتا ہے جس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ان لوگوں کے اندر تدین, ان لوگوں کے اندر دینداری, ان لوگوں کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت جو ہے وہ ہم سے 1000 گنا زیادہ تھی. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. آج جتنی مادیت ہے, جتنی ہم میٹیریلزم آج پایا جا رہا ہے, جتنا ہم اپنی خواہشات کے آج غلام ہیں, وہ تو وہ زمانہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے برکت اور خیر ہونے والے کی گواہی دی تھی. خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ آپ نے فرمایا میرا ہے. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد والا, ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد والا, ثم الذین یلونہم, اس کے بعد والا. پہلے 3 زمانوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد کے زمانوں کے لیے گارنٹی دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے بہتر تھے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے گزرنے والوں کو برا بھلا کہیں گے. اور آج یہی ہے, دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے, دنیا کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ اپنے والد کو تو یہی سمجھتا ہے کہ کیا ہے, اس نے تو دنیا دیکھی نہیں ہے, اس کو تو دنیا کی ہو نوئی نہیں ہے, خبر ہی نہیں ہے, دنیا تو آسمان پہ پھر رہی ہے, چاند پہ پھر رہی ہے, یہ ابا جی کو کیا پتا کہ کیا کرنے والا ہے کیا نہیں کرنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات. دنیا کے معاملے اور دین کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ صورتحال ہے. یعنی 1450 سال کے بعد ایک آدمی بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میرے تو اتنی ویورشپ ہے, اس وجہ سے میری بات زیادہ اتھینٹک ہوگی, صرف اس بنیاد لا حول ولا قوت الا باللہ. بات سمجھ رہے ہیں نا. یعنی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اتنے لاکھوں لوگوں نے سن لیا ہے میرا کلپ تو اس لیے جو ہے نا وہ میری بات زیادہ مضبوط ہے. یہ غلط ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حفاظت بھی دی تھی, ان کو خیر اور برکت بھی تھی, ان کے اندر خوف اور خشیت بھی اللہ تعالیٰ کا تھا, ان کی دینداری بھی ہم سے زیادہ کامل تھی, دیانتداری بھی ان کے اندر ہم سے زیادہ کامل تھی, اور تو اور ان کی نظر قرآن و سنت پر ہم سے زیادہ تھی. میں اور آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی؟ آج کے علماء تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ آج کے خطباء یہ جو سب یعنی سارے بڑی بڑی اسپیچیں کرنے والے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں کہ قرآن کتنا پڑھتے ہو یومیہ؟ اور اس کے مد مقابل امام حنیفہ قرآن کتنا پڑھتے تھے, امام شافعی قرآن کتنا پڑھتے تھے, امام مالک قرآن کتنا پڑھتے تھے, امام احمد بن قرآن کتنا پڑھتے تھے. بھئی قرآن ہی تو وہ چیز ہے کہ جو دل کو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی متوجہ کرتی ہے. آپ کسی استاد کو لے لیں, جو استاد ترجمہ قرآن مجید پڑھاتا ہو نا, تو آپ اسے پوچھ کر دیکھیں کہ سارا دن تیرا کیسا گزرتا ہے, حالانکہ اس نے صرف 1-1.5 گھنٹہ پڑھایا ہوتا ہے. یعنی اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ پڑھا رہا ہوتا ہے نا, ترجمہ اس کے سامنے آ رہا, تو قرآن مجید کی آیتیں اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو قرآن کا استاد جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے دل پر کیسے ہتھوڑے برس رہے ہیں, قرآن مجھے کیا بار بار وارننگ دے رہا ہے, کیا کیا مجھے کہہ رہا ہے. اور وہ لوگ جو ائمہ جو تھے, جو دن کے اندر پورا قرآن ختم کرنے کے عادی تھے, جو اتنا زیادہ قرآن سے شغف رکھنے والے تھے کہ ہر تیسرے دن ہر 7ویں دن جو ان کا قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا, تو ان لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت کتنی ہوگی, ان کی نظر دلائل پر کتنی ہوگی. ہمیں تو ایک آیت یاد ہوتی ہے, دوسری آیت بھولی ہوئی ہوتی ہے کہ یار آیت یہ یہاں پر یہ حکم ہے, دوسری جگہ پر پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے, بات دوسری طرف چلی گئی. سمجھ آئیے کچھ بات کی نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ یہ ہے. اس لیے ہمیں اس کے اندر بہت زیادہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی جو بات ہوتی ہے اس سے آپ کو یعنی آپ پتہ نہیں اپنی دیانتداری کے ساتھ کوئی آدمی کتنا کہ لوگوں کی خیر خواہی میں ایسے جملے کہہ دیتا ہے, لیکن نقصان ضرور ہوتا ہے ایسی باتوں کا کہ اپنے اسلاف سے, اپنے بڑوں سے جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ بات رہتی نہیں ہے وہ چیز. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو سوال تھا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا. تو میں نے یہ بتایا کہ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بالکل بجا ہے, سر آنکھوں پر ہے کہ جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس کے مد مقابل اور دلائل بھی موجود ہیں جس کے اندر ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا سٹیٹس جو ہے نا وہ کچھ اور نوعیت کا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آگے کون سا واجب لکھا ہوا جی آپ کے پاس؟ ہاں جی ہاں ایسے ہی ہے. ایک تو بڑی دلیل یہ ملتی ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی طرف سے کافی ہے, اور یہ بات کہ امام کی قرات مقتدی کی طرف سے ہو جاتی 113 صورتوں میں سب کے نزدیک یہی ہے. قرآن کی 113 صورتوں کے بارے میں سب کا کنسنسس ہے کیا کہ امام پڑھ لے تو میری بھی ہو گئی, سوائے ایک صورت کے. کون سی؟ سورہ فاتحہ. 113 میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ امام پڑھ دے تو میری بھی ہو جاتی ہے, امام نے پڑھ دی تو میری بھی ہو گئی. ایسے ہی ہے نا, ختم قرآن تراویح میں امام کا نہیں ہوتا, مقتدی بھی جس نے پورا قرآن ساتھ شامل سنا ہے تو اس کا بھی تو ہو گیا نا ساتھ. اور اس میں کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ امام کے پیچھے پڑھیں. سورہ فاتحہ کے اندر کچھ دلائل ضرور ہیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ہم بھی یہی مانتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ امام کی قرات سورہ فاتحہ کے اندر بھی چلے گی کہ امام نے پڑھ دیا. امام کو بنایا کیوں جاتا ہے کہ وہ یہ کہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو, یہ بھی سیگریگیشن بتا رہی ہے کہ ایک حصہ ان کے ذمہ لگ گیا, ایک حصہ امام کے لگ گیا, ایک مقتدی کے ذمہ لگ گیا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک بھی کہ جس صحابی نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے نماز کے دوران, آپ نے منع بھی کیا ہے. منع کرنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی اجازت بھی دی ہے, منع کرنے کے بعد اجازت دی ہے, منع کرنے کے بعد اجازت دی ہے, جس سے اس کا وہ جو پس منظر ہے نا حدیث مبارکہ کا, وہ بتا رہا ہے کہ اصل اجازت نہیں ہے, وہ ان حضرات کی زبان پہ اتنی زیادہ سورہ فاتحہ چڑھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں نہیں گزارا ہوتا تو پھر تم پڑھ ہی لو. ٹھیک ہے, یہ وہ دلائل ہیں جو دوسرے جن کی طرف سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نہ پڑھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. آگے کون سا واجب ہے جی؟ نمبر 3 اور نہیں, تیسرا اور چوتھا نہیں, یہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. ہاں جی. چوتھا یہ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ میں سورت ملانا. یہ ہو گیا. آگے کہ سورت ملانے میں اور سورہ فاتحہ میں ترتیب رکھنا, یہ بات ذہن میں رہے. ترتیب کس میں رکھنا؟ سورہ فاتحہ پڑھنے میں اور
صورت ملانے میں، یعنی سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھا جائے اور سورت کو بعد میں پڑھا جائے، کیونکہ اگر یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے دوسری سورت پڑھ لی تو پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اچھا، البتہ دیگر صورتوں کے اندر ترتیب کا کیا حکم ہے کہ اگر کسی آدمی میں قل ہو اللہ پڑھی ہے تو کیا اس کے بعد فلق ہی پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کافرون یا پیچھے کی طرف آ گیا تو کیا نماز میں خرابی ہوگی یا کوئی واجب چھوٹے گا یا کیا خراب ہوگا؟ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ قرآن جس ترتیب سے اسی ترتیب سے پڑھا جائے، رائٹ؟ اور البتہ یعنی خلاف سنت ہوگا، کوئی سجدہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا، واجب کے خلاف نہیں ہوگا قرآن مجید کی آپس کی صورتوں، بقیہ 113 صورتوں کے اندر جو ترتیب اور سیکوینس ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ کلیئر ہو گیا یہ؟ فرض کی نیت کریں گے یا واجب کی کریں گے؟ دو رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے۔ فرض کی کر لیں یا واجب کی کر لیں، سیم تھنگ ہے، کوئی اس میں فرق نہیں آتا، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آتا، فرض یا واجب کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آتا اس میں۔ سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے وہ الگ سے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا ڈیٹیل ہے اس میں۔ ہاں، لازم نہیں رہتا، واجب نہیں رہتا۔ اگر کوئی آدمی سفر کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ معذور ہے۔ مسافر کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے، عورت پہ جمعہ واجب نہیں ہے، اپاہج پہ، نبینے پہ نہیں تو پڑے گا۔ پھر جمعہ نہیں واجب تو پھر کیا لازم ہے اس کے ذمہ؟ ظہر کی نماز۔ اور جو شخص جمعہ میں شامل نہیں ہو رہا تو پھر وہ ظہر کی جماعت نہیں کروائے گا، ہاں انفرادی پڑھے گا جمعہ۔ ہاں، سفر میں بھی مسافر بھی جمعہ کی جماعت نہیں کروائے گا، پھر جن پر جمعہ واجب نہیں ہے وہ پھر جمعہ کی جماعت نہیں کروائیں گے، بغیر جماعت کے پڑھیں گے اکیلے اکیلے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، نہیں کوئی لازم نہیں ہے۔ مسافر کے اوپر واجب نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ پڑھے گا تو ادا نہیں ہوگا، یہ نہیں مطلب اس کا۔ اگر وہ پڑھ لے گا یا پڑھا دے گا تو وہ جمعہ ادا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ جمعہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی لمبا سفر کر کے پہنچا ہے، اب دو آپشن ہے اس کے بعد، یا تو وہ بھاگم بھاگ مسجد کے اندر پہنچے، یا یہ ہے کہ وہ ریسٹ کر لے، اس کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی۔ افضل تو یہی ہے کہ وہ جا کے جمعے میں شریک ہو جائے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ یار میں تھکاوٹ اتنی ہے اور میں وہ ہمت نہیں ہے، تو وہ واجب چونکہ نہیں ہے اس کے اوپر، تو وہ گھر میں مسافرانہ نماز دو ظہر کی فرض رکھتے پڑھ لے تو اس کی بھی وہ ٹھیک ہو جائے گی نماز، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ اچھا، یہ جو کپڑا ہے نا، یہ لباس پہننے کا جو انداز ہے نماز کے دوران، نماز کی جو مکروہات ہیں وہ ایسے انداز سے کسی کپڑے کو پہننا جو ڈیسنٹ نہیں ہے، جو فارمل آپ کا میل ملاقات والا لباس نہیں ہے، ایسے انداز کے ساتھ کپڑے کو پہننا جو ہے نا یہ مکروہ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں کوئی خاص شکل نہیں ذکر کی گئی، چند شکلیں تو ذکر کی گئی ہیں کہ بغیر آستینے اندر جیکٹ کے ہوتی ہے نا، اس کے بازو اندر ڈالے بغیر، ویسے ہی جیکٹ کو اپر کو اوپر آپ نے بازوؤں کے اوپر پھینک لیا، چادر جو ہے وہ سر پر اور کندھوں پر اس کو وہ جو کیا کہتے ہیں لپیٹے بغیر اس کو چھوڑ کر نماز پڑھنا، یہ چند چیزیں تو ہیں جو احادیث میں ذکر ہوئی ہیں کہ یہ حالتیں نامناسب ہیں، ٹھیک ہے؟ مکروہ ہیں یہ انداز یعنی لباس پہننے کے۔ انہی کے اوپر قیاس کر کے مختلف چیزیں آگے علماء نے، فقہا نے جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہیں، نہیں بس جزاک اللہ، علماء اور فقہا نے بیان فرمائی ہیں مختلف یعنی حالتیں، ان میں آستینے چڑھا کر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا، گریبان کھلا ہو کے نماز پڑھنا، ننگے سر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا جی، اور اپنا شلوار کو یا اپنا ٹراؤزر جو ہے اس کو نیچے سے فولڈ کرنا، بعض لوگوں نے اوپر سے فولڈ کرنا، ادھر سے فولڈ کرنے کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مکروہ چیزیں ہیں، یہ مکروہات میں سے ہے، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے نمازی آدمی کو۔ نماز جو ہے نا یہ انسان کو ریگولیٹ کرتی ہے، یہ بندے کو بہت سارے کام جو ہے نا وہ سیدھے کر دیتی ہے نماز، جیسے کہا نا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ فواحش سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، ایسے ہی انسان کو نماز جو ہے اس کے لباس کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے، اس کے جو ہے نا وہ پاکیزگی کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے، صفائی ستھرائی بھی اس کی بہتر ہوتی ہے نمازی آدمی کی عام آدمی کی بنسبت،
اس کے جسمانی پاکیزگی، اس کے استنجا اور اس کا وضو اور اس کا غسل، ظاہر ہے کہ وہ اہتمام کرے گا. اس کی نیند کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے کہ اس نے سونا کب ہے، اٹھنا کب ہے. اس کے کھانے کو بھی کرتی ہے. تو نماز جیسے بہت ساری چیزوں کو ریگولیٹ کرتی ہے، تو ہمارے لائف سٹائل میں جو ہمارا پہننے کا جو انداز ہے اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ نماز ریگولیٹ کرتی ہے. اس لیے نمازی آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا لباس جو ہے وہ نمازی والوں کے قریب ہی ہو جائے، یعنی اسی انداز کا میں لباس پہنوں. الا یہ کہ کہیں آفیشیل ہے، کہیں انسان کو یعنی کمپلین ہے کہ یار تم نے یہ ٹراؤزر ہی پہننا ہے، تو اس لیے وہ اس لباس کے اندر جاتا ہے. تو چونکہ وہ کثرت اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس لباس کو پہننے کی، اس لیے اب تو وہ تنقید بھی نہیں کی جاتی نا، جو شروع کے آغاز کے اندر پینٹ پہننے پہ کی جاتی تھی اب وہ نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے نا، وہ اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ اب وہ جو ایک علامت اور سمبولک تھا یعنی برٹش کا اور کفار کا، وہ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے اس کے اندر نرمی تو پیدا ہو گئی ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک نمازی، پرہیزی، صالح، نیک آدمی کا لباس وہ ظاہر ہے کہ اسے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی مجبوری یہی آ جاتی ہے اس کے اندر انسان کے لیے کہ کبھی یہ وہ نیچے سے اس کو کپڑوں کو اکٹھا کرے تب بھی مصیبت ہے، اوپر سے کپڑوں کو اکٹھا کرے تب بھی مصیبت ہے اس کے لیے نماز کے دوران. تو اس لیے بہتر ہے کہ نمازی آدمی جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو ویسے ہی ٹھیک کر لے، تو وہ سب سے آسانی والا راستہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں، ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی ضروری ہے نماز کے اندر، یعنی وہ مکروہ تحریمی ہے کہ ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہوں. سائز اتنا بنا لیں. سائز اتنا بنا لے، یہ تو بڑی ہمت کی بات ہوگی کہ سائز اتنا بنا کر وہ پینٹ استعمال کرے. صحیح ہے نا، یہ سب سے بڑا ہوگا. خاص طور پہ آفیشیل کے لیے ضرورت ہوگی نا کہ آفس کے اندر جانے کے لیے اس کا ہے وہ یعنی ڈریس کوڈ ہے اس کے لیے، وہ پرابلم ہے اس کا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں پینچے ہی اتنے اونچے رکھوں گا. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ کھڑے پانچے ہوتے ہیں ان کے، وہ نہیں آنے دیتے نیچے پاؤں کے اوپر. تو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر. تو آپ ایسا بھی اپنا، اور باقی یہ سٹائل جو ہے نا وہ دوسروں کو دیکھ کے نہیں بنانے چاہیے. ٹرینڈ سیٹر ہونا چاہیے مسلمان کو. دوسروں کے فالو کرنے والا کیا مسئلہ ہے کہ نہیں جی وہ نیچے کو لٹکاتے ہیں تو میں نے بھی نیچے کو لٹکانی ہے. نہیں، میں مسلمان ہوں، میں نے اوپر کو لٹکانی ہے، میں نے نیچے سے اوپر اٹھا کے رکھنی ہے نا. بات بہت بہترین ہو جائے گا. یہ کون سا ایسا مشکل کام ہے کوئی؟ اور یعنی وہ والی بات کہ یعنی اگر غیروں نے کیا ہے تو وہ ٹانگیں جو ہے نا وہ گھٹنوں سے اوپر بھی ننگی کر لی ہے تو کبھی اس کو بد تہذیبی نہیں لگتی. یہ ہمارے نوجوان کا مسئلہ ہے نا، بتا رہا کہ یعنی وہ ٹانگیں اگر وہ اس نے لانگ نیکر بھی پہنی پھر رہا ہے تو وہ اس کو بدا نہیں لگ رہا. اور اگر بدا لگ رہا ہے تو وہ جناب وہ تھوڑی سی ٹخنے بھی ننگے ہوئے تو جناب اس کو لگتا ہے کہ یار شاید میری کو یہ جو ہے نا وہ عزت میں کمی آ رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں فضول ہی ہیں. کلیئر ہے؟ ہاں، بس وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے کہیں ویکس نہ لڑکے کروانے لگ جائیں نا، اور بال بھی کھڑوانے ہیں. یہ سب آ گیا نا بندہ لائن میں آ گیا. بس یہ سب ایسے ہی. ہاں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے. یعنی ہمیں اپنی روایت کو قائم کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی طرف دیکھ کر کہ یار غیر کیا کر رہا ہے، جو غیر کر رہا ہے میں وہ کروں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مسلمان کا. ٹھیک ہے نا. وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے تھے، تو دسترخوان پہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو لقمہ گر گیا، تو وہ اس کو اٹھا کے کھانے لگے. تو دوسرے نے جو وہاں میزبان تھا جس نے متعارف کروانا تھا، انہوں نے کہا یہ ان کے ہاں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دسترخوان گرا ہوا لقمہ اٹھا کے. انہوں نے کہا انترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحماقى، ان بیوقوفوں کے لیے ہم اپنے پیارے حبیب کی سنت کو چھوڑ دیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے وہ غالب تھے. ٹھیک ہے نا. اور ہم چونکہ مغلوب ہیں تو اس لیے ہمیں کوئی فیشن اپنا جچتا ہی نہیں ہے آنکھ کے اندر. ہمیں سب غیروں کے ہی طریقے جچتے ہیں، اپنے طریقوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ مصیبت اور آفت ہی ہے ہمارے لیے. کب تک کلاس ہے حمزہ صاحب ہماری؟ 45 تک. نماز کتنے بجے؟ نماز ابھی 9:30 کی ہوئی ہے. اللہ اکبر، بڑی دور ہے نماز. تو ہم کہاں پڑھیں گے پھر؟ ہیں جی؟ اچھا جی سر، if it is makruh to fold trouser but it is necessary for men to have. نہیں، ان کو فولڈ کرنے چاہیے.
فولڈ کر لینے چاہیے، کیونکہ فولڈ کرنے میں وہ اتنا بھداپن نہیں ہے. ہم لوگ فولڈ کر کے استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ ڈریس پینٹ کے اندر تو وہ اس کو وہ کیا بھی ہوتا ہے نا اوپر، اس کی اسٹچنگ بھی کا بھی ایک اسٹائل ہے، تو فولڈ کر لینا چاہیے، اس کو فولڈ کر لینا بہتر ہے. کیونکہ دوسری طرف بھی وہ وعید ہے نا کہ اگر ٹخنے ڈھانپے جائیں تو وہ نماز کے اندر الگ وعید ہے، عام حالات میں الگ وعید ہے. دو الگ الگ موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اس لیے نماز کے دوران جو ہے وہ ٹخنے کھلے رکھنا ہی بہتر ہے. میرا خیال ہے کہ کویسچن کا آنسر ہو گیا ہے، جن لوگوں کو سوال تھا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے نہیں؟ سر ایک سوال تھا کہ نماز کے دوران اگر ہاتھ لگے آپ کو دانا بناؤ چہرے پہ، تو اگر ہاتھ لگ کے وہ دانا پھٹ جائے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا روایت ہے؟ دیکھیں اگر تو خون اتنا زیادہ نکل آیا ہے جس کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے آگے بہنے لگ گیا، بلیڈ جس کو آپ کہتے ہیں، اگر وہ بلیڈ ہوا ہے تو پھر تو نماز ٹوٹ گئی ہے، وضو کرنا پڑے گا اس کو. اور اگر صرف وہ اپیئر ہوا ہے وہاں سکن میں، آپ کو وہ گیلا گیلا محسوس ہی ہوا ہے، اور ایک دفعہ ہاتھ کو لگنے کے بعد وہ بس وہاں پر گیلا پن تو ہے اس دانے کا، لیکن اس کے اندر بہنے والی مقدار پیچھے سے نہیں نکل رہی، تو پھر وضو بھی نہیں ٹوٹا، نماز کو بھی کچھ نہیں ہوا، اور وہ ناپاک بھی نہیں ہے، وہ ناپاک بھی نہیں ہے اتنی مقدار. اگر زیادہ مقدار ہوگی تو وہ امپیور بھی ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، اس کی امپیورٹی کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹے گا اور نماز بھی دوبارہ شروع کرنی پڑے گی. کلیئر ہو رہا ہے؟ یہ ہے. صحابہ کی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جنگ کے دوران جب تیر لگا تھا، وہ کہتے ہیں تھائی میں، تو وہ اتنا اندر چلا گیا تھا کہ وہ انہوں نے کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، میں تب نکالوں اس سے پہلے نکالتا تو درد. یہ والی روایت جو ہے اس کا تو یعنی کوئی میں نے کبھی دیکھا نہیں، اس کا ریفرنس نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے وہ دوسری ایک روایت ہے کہ دو صحابہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو پہرے پر مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے. ان میں سے انہوں نے آپس میں باری مقرر کر لی کہ تم سو جاؤ، میں یعنی کرتا ہوں، پہرا دیتا ہوں، اور پھر بعد میں کہا کہ جو ہے میں سو جاؤں گا. تو یہ یعنی بجائے جاگنے کے انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی. یہ کھڑے تھے، دشمن آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی بندہ کھڑا ہے، اس نے تیر مارا، وہ ایک تیر مارا خون بہنے لگ گیا، دوسرا تیر مارا خون بہنے لگ گیا، تیسرا تیر مارا، تو انہوں نے پھر نماز توڑی اور پھر ساتھی کو جگایا، کہا کہ یہی نہ ہو کہ میں مر جاؤں، یہاں شہید ہو جاؤں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ آتی ہے کہ جو ہے نا وہ ان کا خون نکلا نماز کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو احادیث ہیں یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل. اگر اس کے مد مقابل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث مل جائے گی تو پھر وہی والی سائنٹیفک میتھڈ ہی کی بات ہے، فقہ کی ہی بات ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا خون کے نکلنے سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خون جو بلیڈ کرتا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، پہلے تو یہ طے کر لیں. نجس ہے؟ ہاں جی نجس ہے. تو اصول یہی ہے کہ نجاست کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. آپ نے نکسیر کے نکلنے پر وضو دوبارہ کروایا ہے، کرنے کا کہا ہے. نکسیر کے نکلنے آپ نے جانا تو نہیں جانا؟ ٹھیک. تو بس ہمارا بھی وقت ختم ہونے والا نا. اچھا، تو نکسیر کے نکلنے پر وہ بھی ظاہر ہے کہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر بھی خون وضو کے ٹوٹنے کا ہی اسٹیٹس ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. تو اس لیے جو ہے وہ احناف تو اسی بات کی طرف جاتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، دوبارہ شروع کرنی پڑے گی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے جی؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا بھی واجب ہے، قوما کرنا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی واجب ہے، جلسہ کرنا، دو رکعتوں پر بیٹھنا، قعدہ اولا کرنا، یہ بھی واجب ہے، اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے، لفظ سلام کے ذریعے سے نماز کو ختم کرنا یہ بھی واجب ہے، نماز وتر کے اندر قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، قنوت کے لیے تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے. سر ایک کوشچن جب اکثر دیکھا گیا ہے میں نے جب ہم پر ایسے میں سیدھا دیکھ کے اٹھتے ہی ساتھ دوسرا سیدھا، ہاں وہ نماز خراب ہوتی ہے، ساتھ ہی دوسرا، ہاں وہ اس سے نماز خراب ہو جاتی. یہ یعنی ایک تو جلسہ ہی نہیں ہوا نا، اور جلسے کے اندر ایک اگلا واجب یہ بھی ہے جو میں بھی ذکر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرنا. اطمینان کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ آپ کی حرکت بند ہو جائے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ دوبارہ سے یہ تو ابھی ہاتھ رکا ہی نہیں ہے نا، اور یہ کہ یہاں آئے یہاں گئے، یہ ایک حرکت رک گئی، یہ اگلی دوبارہ شروع ہوئی،
تو ہر موومنٹ جو ہے وہ دوسری موومنٹ سے سیپریٹ ہو جائے، آپ کی جدا جدا ہو جائے نا، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں، ارکان کے ساتھ انصاف کرنا، عدل کرنا، ٹھیک ہے نا. تو عدل اور انصاف کرنا ضروری ہے. ایک روایت کے اندر وہ ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے جلدی جلدی ایسے جیسے آپ نے کہا کہ نماز پڑھی، تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جا، تم نے نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی. وہ 3 دفعہ نماز دہرائی، انہوں نے وہ ایسے ہی پڑھ کے آتے رہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، غلطی کیا ہے میری؟ تو آپ نے فرمایا کہ غلطی تیری یہ ہے کہ نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے، اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے. تو آپ کا نماز کا رپیٹ کروانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ واجبات صلاۃ میں سے، نماز کے واجبات میں سے. ٹھیک ہے جی. نماز عید کے اندر زائد تکبیریں کہنا، فرض یا واجب کے اندر تاخیر نہ کرنا، آیت سجدہ اگر پڑھ لی ہے تو سجدہ تلاوت کرنا بھی واجب ہے، سہو ہو گیا ہے تو بھی سہو کا سجدہ کرنا بھی واجب ہے. یہ نماز کے واجبات ہیں. واجبات کا حکم کیا ہے؟ واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر تو کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو نماز کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن وہ نماز ادھوری اور ناقص ہے. وقت کے اندر اندر اگر اس کو تنبیہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے. ٹھیک ہے. تو کیا کہا میں نے کہ واجب کا سٹیٹس کیا ہے؟ جان بوجھ کر چھوڑنے پر سجدہ سہو نہیں ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ کچھ چیزیں چھوڑ لیں کہ آخر میں ایک سجدے کے ذریعے سے میک اپ کر لوں گا. فالو نہیں کیا میری بات کو؟ سمجھے نا؟ ایسا نہیں ہے، آپشن موجود نہیں ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کے ذریعے سے باقی ساری چیزیں میں ٹرکا دوں گا. جان بوجھ کر چھوڑے نہیں، بھولے کے اوپر چھوڑنے پر سجدہ سہو ہے نا. تو جان بوجھ کر چھوڑنے پر کیا ہے؟ جان بوجھ کر چھوڑنے سے نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز کا فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. نماز کا فریضہ ادا ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ لائبلٹی پوری ہو گئی اس کی. صبح کسی نے مجھے پوچھا، اس نے کہا یہ سر یہ تو دونوں میں تضاد نہیں ہو گیا کہ فریضہ ادا ہو گیا اور ابھی ادھوری ہے؟ صبح آج کسی نے سوال کیا یہیں، تو میں نے کہا کہ یار یہ دیکھو، ایک آدمی نے، چھوٹا ہی تھا آپ کا، آپ نے اس سے کچھ چیز مانگی، اس نے لا کر وہ چیز دھڑام سے آپ کے سامنے پھینکی، تو چیز تو اس نے پہنچا دی ہے. یہ تو نہیں کہتے چیز پہنچی نہیں، چیز تو پہنچ گئی ہے، لیکن آپ کا چونکہ وہ چھوٹا ہے، آپ اس کو ادب بھی سکھائیں گے، آپ اس کے کان کے نیچے بھی لگائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بڑوں کو چیز ایسے نہیں پیش کرتے. اٹھاؤ، دوبارہ پکڑو اس کو، دوبارہ آرام سے اطمینان سے میرے سامنے رکھو اس چیز کو. میں سمجھانے کے لیے یہ مثال دی نا. تو پہلی چیز کیا تھی کہ فریضہ ادا ہو گیا لیکن ادھورا ہے. اب اس کی تکمیل کس انداز سے ہے کہ آپ دوبارہ اس کو صحیح طریقے سے ڈھنگ کے ساتھ ادا کریں. جی. آپ نے سلام بھی لے لیکن ابھی آپ نے کسی اور رخ نہیں دیکھا اور آپ کو یاد آ گیا ہے کہ میں نے یہ والا کو سجدہ صاحب یاد آ گیا، مطلب چھوٹ گیا تو تب سجدہ صاحب کرتے تو وہ سجدہ صاحب ہو جائے گا. نماز کے بعد، نماز کے دوران آپ نے اپنی طرف سے مکمل کر کے سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد ابھی سینہ قبلے سے نہیں پھرا تھا اور آپ نے کوئی مفسد صلاۃ عمل بھی نہیں کیا تھا، کسی سے بات نہیں کی، کچھ کھایا نہیں، اٹھ کر نہیں گئے، ٹھیک ہے نا، چل نہیں پڑے اٹھ کے، ٹھیک ہے، باتیں نہیں کرنے لگے کسی سے، قبلے سے وہ سینہ نہیں پھرا، تو ان تمام شکلوں کے اندر کیا حکم ہوتا ہے کہ اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا وہیں پر اگلا حصہ جو اس کی تکمیل رہتی ہے وہ کر سکتا ہے. اس میں کوئی فرض بھی اگر رہتا ہے نا، یعنی اس کو یاد ہے وہ یا 3 پہ سلام پھر گیا، میں دیکھ رکعت اور پڑھنی تھی، تو وہیں پر جوائنٹ، ہاں وہیں سے اس کو وہ ایڈ کر لے گا اور ساتھ نماز کی رکعت پڑھ کے سجدہ صاف کر کے نماز پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ آئے نہیں؟ ایک اور تھا، اکثر بات ہوتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک آدمی نبی رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جب امام سلام پھیرتا ہے تو انجانے میں ہم سلام پھیر دیتے ہیں، فوراً یہ اٹھتے ہیں. اب وہ ایک مفسد صلاۃ اگر عمل نہیں پایا گیا تو نماز تو ہو جائے گی، اس کے اوپر آپ چل سکتے ہیں. اس میں نا سجدہ صاحب کی ایک تفصیل ہے تو صحیح، لیکن مجھے یاد نہیں ہے وہ بھی نا، ایک ایشو ہے تو صحیح. غالباً یوں ہے کہ اگر تو امام کے ساتھ ساتھ پھیرا پھر تو کچھ نہیں ہے، امام سے آگے یا پیچھے اس نے سلام پھیرا ہے، پہلے پھیر لیا اس سے یا اس کے بعد پھیرا ہے، تو پھر اس کو سجدہ صاحب بھی کرنا پڑے گا ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا جی. اور کوئی سوال تو نہیں؟
کس کی کلاس ہے؟ اصل صاحب کی. سر وہ آپ فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں نا, مطلب کوئی ہاں فولڈ کر کے پڑھ لینا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ کوشش یہی کریں کہ نماز کے لیے جو ہے نا وہ لباس کو بہتر کر لیں اپنا, کوشش اسی بات کی طرف. کالج وغیرہ میں تو یونیفارم اور پینٹ لگی ہوئی ہے, تو وہ پینٹ بھی فولڈ کی ہو تو پڑھ لے, ہاں فولڈ کر کے پڑھ لے, ٹھیک ہے. کسی نے اگر مطلب موزے پہنے ہوئے ساکس پہنے ہوئے تو تب بھی آپ نے جو اپنا کپڑا ہے اس کو اوپر کرنا ہے. ہاں جو موزوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے وہ الگ ہے, اور ازار بند جس کو کہا جاتا ہے, ٹراؤزر جو کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے سے ڈھانپنا اور ہے, یہ دونوں میں سیم نہیں ہے. یعنی یہ نہ کہ یار ڈھانپے تو پہلے ہی ہیں تو ہوں اتنے شلوار چکن کی لوڑ ہے, نہیں. وہ کیونکہ وجہ فرق کیا ہے, وجہ فرق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے منع جو کیا ہے وہ جو ہم سطر پہ نیچے لباس جو بھی پہنا ہو, وہ چادر باندھی ہے, وہ ٹراؤزر ہے یا وہ شلوار پہنی ہوئی ہے, اس کا نام لے کر کہا ہے کہ اس کو ٹخنوں سے نیچے کرنا اچھا نہیں ہے. کلیئر, اس کی ممانعت ہے, اس وجہ سے وہ پھر اس سے بچنا ہی ہوگا. لائک جب سردیوں میں ہم دوری دوری ہاں ہاں وہ تو ہم اس کو ہاں اس کو اوپر کریں گے, ہم بالکل اوپر کریں گے. چلیں جی, جزاکم اللہ.